علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی کیا حال ہے سب کے؟ سب خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 161 اور 162 پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان بے شک، الذین وہ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا میم واؤتا اور وہ مر گئے، وہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر تھے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر ہے، لعنت اللہ لعنت اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اور لوگوں کی، اجمعین جیم میم عین سب کے سب کی، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، لا یخفف خفف نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ، ہم وہ، ینظرون نون ضارع وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اب تفسیر دیکھتے ہیں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، کفر کی حالت میں ہی مر گیا، وہم کفار حالانکہ وہ کافر تھے، یعنی مرتے دم تک کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پیچھے لعنت کے بارے میں بات ہوئی تھی، علم چھپانے والوں پر، اور اب کچھ اور مستحق ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو کفر کرے، جو کفر پر مرے، اور ہو سکتا ہے نا کہ کوئی شخص مرنے سے پہلے توبہ کر لے، تو جو شخص زندہ ہو اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اس کے جرم پر اس کا اختتام نہ ہو۔ والملائکۃ اللہ کے علاوہ فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں اس پر، اور کون لعنت کرتا ہے؟ والناس اجمعین اور لوگوں کی، اجمعین سب کے سب کی لعنت ہے۔ پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، یعنی کہ لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اس آیت میں لعنت کرنے والوں کی لسٹ بتا دی گئی ہے کہ وہ کون ہیں۔ نمبر 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ، نمبر 2 والملائکۃ فرشتے، نمبر 3 والناس اجمعین تمام لوگ۔ اب لوگوں میں مومن لوگ بھی لعنت کرتے ہی ہیں، لیکن کفار بھی ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے، تب بعض ان میں سے بعض پر لعنت کر رہے ہوں گے۔ جہنم میں جب ایک جماعت داخل ہو جائے گی تو وہ اپنے سے بعد میں آنے والی جماعت پر لعنت کرے گی، ملامت کریں گے ان کو کہ تم لوگ یہاں پہ کیوں آ گئے۔ وہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہوں گے، ان کو اپنی غلطی نظر آ جائے گی اور دوسرے کی بھی غلطی نظر آ جائے گی، تو وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا انکار، اللہ کی صفات کا انکار، اس کی کتاب کا انکار، اللہ کے رسولوں کا انکار، تو کفر کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ انسان کے لیے وبال جان ہیں، اور کفر میں مرنے کی سزا کیا ہے؟ لعنت، اور لعنت کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 270 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے جو کوئی بھی کافر مر جائے گا تو یہ ہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، اور وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ کس میں؟ اس جہنم میں، اس لعنت میں۔ لا یخفف عنہم العذاب اور ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ایک لمحے کے لیے بھی ان کو سانس لینے کی مہلت نہ دی جائے گی، بلکہ اس کے برعکس کیا ہوگا؟ سورہ نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے عذاب میں اضافہ کرتے جائیں گے اور نہ مہلت دیے جائیں گے وہ،
مطلب کہ ایک دن کی بھی مہلت نہیں دیے جائیں گے۔ دنیا میں تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی درد ہو، کوئی تکلیف ہو تو ہم تکلیف کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، یا پھر زیادہ تکلیف ہو جو انسان کی برداشت سے باہر ہو تو کیا ہوتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے۔ لیکن جہنم میں نہ موت ہوگی اور نہ ہی بے ہوشی طاری ہوگی۔ ذرا ایک دن کی یا آدھے دن کی یا ایک گھنٹے کی، کچھ منٹس کی بھی جو ہے وہ مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کے عذاب کو بڑھا دوں گا، ان کے عذاب میں اضافہ کر دوں گا، اور وہ ذرا سی بھی مہلت نہیں دیے جائیں گے۔ سورہ غافر آیت نمبر 49-50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ۔ وہ کہیں گے جو لوگ آگ میں ہوں گے جہنم کے داروغہ سے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم سے بس ایک دن ہی عذاب کی تخفیف کر دے۔ قالوا، وہ کہیں گے اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آ رہے تھے واضح نشانیاں لے کر؟ تو آگے سے جو جہنمی ہوں گے وہ بولیں گے کہ ہاں آئے تھے ہمارے پاس نشانیاں لے کر۔ تو جہنم کے داروغہ کہیں گے کہ پھر خود ہی اپنے لیے تم دعا مانگو، ہم تمہارے لیے دعا نہیں مانگ سکتے۔ ایک دن بھی عذاب جو ہے وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا اہل جہنم سے۔ وہاں ان کا رونا، ان کا چیخنا، ان کا چلانا، ان کا دعا مانگنا بالکل ضائع جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے اور ہمارے اعمال جو ہیں ان کو اتنا پاکیزہ بنا دے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔